الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد لا نبی بعدہ ولا رسول بعد وهو خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی ساتھی اس موضوع کے متعلق سوال کر رہا ہے کہ ہم اپنی قضا نمازیں کس طرح پڑھ لیں، قضا نمازوں کے لیے کوئی وقت معین ہے یا نہیں، یا وہ ایک خاص ٹائم میں پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ ہمارا کاروبار ہے، بزنس ہے، ہمارے بچے ہیں، اہل و عیال ہے، اس کی مصروفیت کی وجہ سے ہم سے جو نمازیں قضا ہو چکی ہے ان کا قضا ہم کس طرح کر لیں۔ اس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 4 نماز مشرکین کی وجہ سے قضا ہو گئی، اور اسی طرح رات کا کچھ حصہ بھی گزر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بلال اذان کہو۔ جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی، اذان کے بعد اقامت کہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ظہر کی نماز کا قضا کی۔ پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اقامت کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کی قضا کی۔ پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اقامت کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کی قضا کی، اور اسی طرح عشاء کی نماز کی بھی قضا کی۔ یعنی ترتیب کے ساتھ سب نمازوں کی قضا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ یہ قضا اس ٹائم کیا کہ اس ٹائم پر قضا کر سکتا ہے، یعنی یہ اوقات مکروہہ ٹائم نہیں تھا، کیونکہ اوقات مکروہہ 3 اوقات ہے: زوال کے وقت، طلوع کے وقت اور غروب کے وقت۔ ان 3 اوقات میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، اور 3 اوقات میں اپنے نمازوں کا قضائی کرنا بھی یہ بھی مکروہ ہے۔ تو قضا نمازوں کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، جس ٹائم پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لے، اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیں۔ صرف ان 3 اوقات میں جو میں نے کہا کہ 3 اوقات، جو طلوع کے وقت، غروب کے وقت اور زوال کے وقت، ان 3 اوقات میں آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور قضا بھی نہیں کر سکتے۔ آگے ایک اہم مسئلہ، اس کو فتاوی عالمگیری نے ذکر کیا کہ اگر ایک شخص سے فجر کی نماز قضا ہو گئی اور وہ ظہر کے نماز میں امام کے ساتھ ہے، اور نماز کے دوران ہی اس کو پتہ لگ جائے کہ مجھ سے فجر کی نماز قضا ہوئی ہے، تو وہ شخص ظہر کا نماز مکمل کر لے، اور مکمل کرنے کے بعد فجر کی نماز کی قضا کر لے، اور اس کے بعد وہ نماز جو وہ امام کے ساتھ پڑھ رہا تھا، یعنی ظہر کی نماز، فجر کے بعد ظہر کا بھی اعادہ کر لے، کیونکہ اس شخص کا اس ٹائم تک نماز صحیح نہیں ہوگا جس ٹائم تک وہ فجر کی نماز کی قضا نہ کر لے۔ اور اگر اس کو نماز کے بعد یاد آ جائے کہ مجھ سے فجر کی نماز کی قضا ہوئی ہے، تو وہ شخص پھر اس نماز کے بعد فجر نماز کی قضا کر لے۔ اسی طرح کافی ساتھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ قضا نمازیں یہ افضل ہے یا نوافل افضل ہے۔ اس مسئلے کو فتاوی شامیہ نے ذکر کیا کہ قضا نمازیں یہ نوافل سے افضل ہے۔ آپ جس ٹائم نوافل پڑھنا چاہتے ہیں اس ٹائم پر آپ اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں اور اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیں، کیونکہ اگر آپ سے فرض نماز قضا ہوئی ہے تو آپ پر فرض ہے کہ اس نماز کی قضا کر لیں۔ اگر آپ سے واجب نماز قضا ہوئی ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس نماز کی قضا کر لیں۔ تو اسی طرح نوافل سے قضا کی نمازیں پڑھنا یہ نوافل سے اہم ہے اور افضل ہے۔ لیکن جس ٹائم آپ سنت مؤکدہ، یعنی جو 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے یہ پڑھ رہے ہیں، اس ٹائم آپ قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ اس ٹائم آپ یہ سنتیں پڑھ لیں، اگر سنتوں کے بعد ٹائم ہے تو آپ اپنی قضا نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے ایک مسئلہ ہے، اس کو فتاوی عالمگیری نے ذکر کیا۔ اگر ایک شخص سے دن میں 1 نماز قضا ہوئی ہے، مثلاً اس سے فجر کی نماز قضا ہوئی ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی نماز اس سے قضا ہوئی ہے، تو وہ شخص کیا کر لے؟ اس مسئلے کو فتاوی عالمگیری نے ذکر کیا۔ اگر ایک شخص سے ایک ایسی نماز قضا ہوئی ہے جو اس بندے کو یاد نہیں ہے، تو وہ شخص ایسا کر لے کہ پورے دن کی نماز کا اعادہ کر لے۔ یعنی اس سے فجر کی نماز قضا ہوئی ہے تو وہ فجر سے لے کر عشاء تک، عشاء کی نماز، یہ سب 5 نمازیں وہ پڑھ لے تو وہ شخص بری ذمہ ہو جائے گا۔
یعنی وہ دن کے پورے نماز پڑھنے کے بعد وہ شخص اس سے بری الذمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ قضاء عمری کے بارے میں، جو کافی اس پر بحث بھی ہو چکی ہے، کافی علماء نے ان کے متعلق فتویٰ جات بھی دیے ہیں کہ قضاء عمری یعنی جو قضاء عمری کے نمازیں ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ شب قدر یا آخری جمعۃ المبارک جو رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اس میں آپ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، تو آپ نے جتنی آپ سے نمازیں قضا ہوئی ہے زندگی بھر میں، تو آپ کا نمازوں کا جو قضا ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ یہ جو بیان کرتے ہیں یہ باطل محض ہے، اس مسئلے کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں تو آپ کی سب نمازوں کی قضا ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ باطل محض ہے، اس مسئلے کی نہ کوئی دلیل ہے، نہ یہ مسئلہ کہاں سے ثابت ہے، لہٰذا ان مسائل سے اپنے آپ کو دور ہی رکھ لیں۔